رحمت اللہ علیہ دے آستانے دے آپ دا خطاب شروع ہوتا ہے نعرہ تکبیر کوئی نہیں مکہ مدینہ والے یہ کوئی سمجھ نہ پایا مکہ مدینہ والے 1.25 لاکھ انبیاء ہوں کہ ہزاروں حوروں تیرا گیت سب نے گایا مکہ مدینہ والے کہا سب نے نفسی نفسی تیرے لب پر رب حبلی تیرے پائے کا نہ پایا مکہ مدینہ والے اور یہ سبھی کا ہے عقیدہ تجھے یک نے یک بنایا مکہ مدینہ والے تیرا فیض عام جاری تیری زندگی نرالی تجھے ہر ولی میں پایا مکہ مدینہ والے میرے بھائی اور بزرگوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بزرگوں آج میرے انکل اختیار نے اللہ اور مختیار نے اللہ اور اللہ کے اور ان کی وجہ سے آپ کے علاقے میں 5-6 مرتبہ آ چکا ہوں تو اللہ پاک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے اللہ پاک ان کی ہر مشکلات کو دور کرے بولو آمین میرے بزرگوں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سونے نبی کے صدقے خاص ہستی ہیں یہ حقیقی پیر ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کے زکات اللہ کے نام کے ساتھ لگا رکھی تھی تو میرے بزرگوں آج کل پیر کم پیڑ زیادہ ہے میرے بزرگوں ایک پیڑ کی بات یاد آ گئی سنو ایک پیر صاحب کسی کے گھر چلے گئے پیر صاحب کسی کے گھر چلے گئے اب وہ پیر صاحب کا جو خاص مرید تھا اس نے بہنوں کو بھائیوں کو سب کو بلا لیا اب اس مرید کی بیوی تھوڑی خوبصورت تھی تو میرے بزرگ پیر صاحب کیا کرتے تھے ان کی فیورٹ ڈش تھی کہ سفید چاول اوپر دیسی گھی اوپر شکر یہ پیر صاحب کی فیورٹ ڈش تھی یہ پیر صاحب کی فیورٹ ڈش تھی تو سب بیٹھے ہیں سارے بیٹھے ہیں پیر صاحب بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں تو سب کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے کیا کیا تو پیر کا جو خاص مرید تھا اس نے کہا کہ پیر کی بڑی نگاہ ہے مسجد نبوی میں کتا گھسنے والا تھا پیر نے موڑا ہے مسجد نبوی میں کتا گھسنے والا تھا پیر نے موڑا ہے تو اس عورت نے اپنی طرف سے سر ہلایا وہ عورت سمجھ گئی تھی کہ یہ پیر نہیں پیڑ ہے اب اس عورت نے راز بھی تو کھولنا تھا اس عورت نے راز کھولنا ہے تو وہ بات ہو گئی پیر صاحب کی واہ ہو گئی کمال پیر صاحب یہ تصرف ہے تو جب کھانے کی باری آئی نا جب کھانے کی باری آئی تو اس عورت نے نیچے ڈالا گھی اوپر ڈالا شکر اور اوپر چاول ڈال دیا تو لے آئے جناب پیر صاحب کے آگے رکھ دیے اب سب لوگ روٹی کھا رہے تھے پیر صاحب نے دیکھا یہ تو چاول ہے دیسی گھی اور شکر کہاں ہے تو مرید کا دھیان پڑا کہ پیر صاحب کھانا نہیں کھا رہے تو مرید کہتا ہے کھوتے آ جیا تینوں تو میں کیا سی کہ پیر صاحب چاولوں کے اوپر دیسی گھی اور شکر ڈال کر کھاتے ہیں دیسی گھی اور شکر کہاں ہے دیسی گھی اور شکر کہاں ہے تو وہ آدمی وہ مرید اپنی بیگم سے غصہ ہوا
اس نے کہا میں نے تجھے کہا بھی تھا کہ پیر صاحب چاولوں کے اوپر دیسی گھی اور شکر ڈال کر کھاتے ہیں. تو وہ عورت آئی پیر صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی, جتی اتار کر پھاڑ کے ماری پیر دے سر سے. نے آگے کھوتے جا بے حیاوا بے شرما تینوں مدینے جانا, بے حیاوا بے شرما تینوں مدینے جانا کتا لب گیا تے چاولا تھلے کی نہیں لبیا. پیر مل جائے گا آپ کو, کوئی حقیقی پیر مل جائے تو آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ تاریخ ہے اسلام کی. اللہ والوں سے سوال کرنا. جو سورت بقرہ ہے توجہ, وہ سورت نمبر 2 ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سورت نمبر 2 ہے. اس میں اللہ پاک اپنے محبوب سے یہ فرما رہے ہیں 60 نمبر آیت میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, کہ اے محبوب آپ کو یاد ہے جب بندے موسیٰ نبی کے پاس آئے تھے. پڑھانا میں تو انو توحید پڑھانا تے تسی شرک پہ کرتے ہو, تسی پانی میرے کولو مانگتے ہو, تسی اللہ کولو مانگو. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا مالکا اور میں کی کرا, تو اللہ پاک فرماتا ہے فَقُلْ نَظْرِ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, اے موسیٰ تو ڈنڈا مار پتھر تے, تو ڈنڈا مار پتھر تے 12 جشن میں جاری کر دینا. تو ڈنڈا مار پتھر تے 12 جشن میں جاری کر دینا. میرے بزرگوں سمجھ آئیے؟ بولو. مجھے لے دو, ہمیں پیاز لے دو, ہمیں ٹماٹر لے دو, ہمیں یہ سبزیاں چاہیے, ہمیں سبزیاں تو چاہیے. تو میرے بزرگوں میں تو کہتا ہوں کہ ان کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ساری سبزی منڈی دے سکتے ہیں, تو ہمارا نبی کچھ نہیں دے سکتے. چلے اب میں سورۃ نوح پڑھتا ہوں 10ویں اور 11ویں آیت, آپ کو سمجھ آئے گا. کیا بات ہے, سبحان سبحان. ہوس دے منن آلیاں دی, ہوس دے منن آلیاں دی بیڑی کدے نہ آئے. میرے بزرگوں 40 سال گزر گئے اور تم کے ہاں بچے نہیں ہوئے. 40 سال گزر گئے, جانور بیمار پڑ گئے. 40 سال گزر گئے, بارش رک گئی. تو پھر لوگ حضرت نوح کے پاس آئے تھے, انہوں نے آ کر کہا تھا کہ آپ اللہ والے ہیں, ہمیں اللہ پاک سے پانی لے دو, ہمیں اللہ پاک سے بارش لے دو. میرے بزرگ اگر یہ بات یہاں نہ ہوئی تو میں بیان کرنا ہی چھوڑ دوں گا کہ لوگ حضرت نوح کے پاس آئے, انہوں نے آ کر کہا کہ آپ اللہ والے ہیں, ہمیں اللہ پاک سے پانی لے دو, ہمیں اللہ پاک سے بارش لے دو. میرے بزرگ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ تاریخ ہے اسلام کی اللہ والوں سے سوال کرنا. میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے بولے. میرے بزرگوں دستور اور قانون آپ سب کے سامنے ہے کہ جانور بھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, انسان بھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, ہندو کافر بھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں, لیکن مومن کا آنا بھی شان والا ہے اور جانا بھی شان والا ہے. سبحان اللہ. جو اس چیز کو سمجھ جائے اسے ایک راز مل جاتا ہے, تو اس چیز کو سمجھ جائے اسے ایک راز مل جاتا ہے. اور پھر یہ انسان اشرف المخلوقات کس وجہ سے بھی یہی ہے کہ وہ آتے ہیں, پھر وہ چلتے ہوئے, کھاتے پیتے ہوئے,
دوڑتے ہوئے بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پابندی کے، آزادی کے ساتھ جو چاہے کھا لیں، جو چاہے پی لیں، اور جہاں چاہیں اپنے مرضی سے نفس کی خواہش پوری کر لیں۔ پھر ان کی اولاد ہوتی ہے، پھر ہم سب جانوروں کا دنیا میں آنا جانا جو ہے وہ ہم سب جو اس کھانے پینے سے علیحدہ ہیں۔ میرے بزرگوں، پھر اس کی یوں زندگی، پھر اس کی زندگی یوں نہیں جیسے کوئی جانور مر گیا، پھر اس کی زندگی کے، مومن کی زندگی کے اثرات برقرار رہتے ہیں، اس کی نشانیاں موجود رہتی ہیں۔ میرے بزرگوں، گھوڑا ہے، بھینس ہے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ یہ زندگی ایک کافر میں بھی ہے، یہ زندگی ایک مسلمان میں بھی ہے، مگر اس سے آگے ایک محض زندگی ہے۔ وہ زندگی چلنے پھرنے کا نام نہیں، وہ زندگی کھانے پینے کا نام نہیں، وہ زندگی حق چلے جانے کا نام ہے۔ جس آنکھ نے حق دیکھا نہیں، جس زبان نے حق بولا نہیں، جس کان نے حق سنا ہے لیکن قبول نہیں کیا، ہمارا قرآن کہتا ہے وہ کان کان نہیں، وہ آنکھ آنکھ نہیں، وہ زبان زبان نہیں، قرآن نے جن لوگوں کو ایسا کہا، قرآن نے کہا ویسے ان کی آنکھیں تھی، ویسے ان کی زبانیں تھی۔ قرآن نے کہا نہ یہ آنکھیں رکھتے ہیں، نہ یہ زبان رکھتے ہیں، نہ یہ کان رکھتے ہیں، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ کیوں کہا؟ قرآن نے کہا نہیں کر رہے، یہ تو بے فائدہ چیزیں ہیں، گویا کہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ پھر آگے جا کے رب ذوالجلال نے ان کو مردہ قرار دے دیا۔ اللہ اکبر، سمجھ آتا ہے؟ اور جو حق قبول کر کے قبر میں بھی چلا جائے وہ زندہ ہے۔ میرے بزرگوں، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ میرے بزرگ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آقا کریم کے عظیم چچا جان تھے۔ تو جب تک ان کی دوستی ابو جہل سے رہی تب یہ مردہ تھے، تو پھر جب یہ زندہ ہوئے تو ان کی شان میں ایک آیت اتری، وہ نہ ہو، بس ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ حضرت حمزہ مردہ تھے، کب زندہ ہوا ہے؟ کب زندہ ہوئے؟ جب کلمہ پڑھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بولو بزرگوں، یہ زندگی جس کو عام زندگی کہا جاتا ہے، یہ سب کچھ ان میں موجود تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا من کانا میتا، جو نبی کا جو غلام ہے، تو ہاتھ بلند کر کے نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، سیدی مرشدی یار زندہ مانتا ہے۔ اے سادہ مومن، اپنا مقام پہچان۔ میرے بزرگوں، آج دنیا میں کروڑوں لوگ چل پھر رہے ہیں، اربوں لوگ بس رہے ہیں، لیکن رب کا کتنا فضل و کرم ہے کہ رب نے ان میں سے ہم مسلمانوں کو زندگی عطا فرما رکھی ہے۔ میرے بزرگوں، قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہم زندہ ہیں۔ اتنی بڑی کتاب جس کا کوئی توڑ نہیں، اس کتاب نے تیری اور میری شان یہ بیان کی ہے کہ روح زمین پر رہنے والے، کہ روح زمین پر رہنے والے مردوں میں نہیں، یہ وہ ہیں جنہیں رب نے زندگی عطا فرما رکھی ہے۔ میرے بزرگوں، جو کلمہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا تھا
وہی کلمہ ہم نے بھی پڑھا، اگرچہ صدیوں بعد آئے ہم، ان کا ایمان ایک آفتاب جیسا اور ہمارا ایمان ایک چراغ جیسا۔ میرے بزرگوں، ولی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ، ولی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور جو اس قبر پہ آتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں جنت کے باغ کی سیر کرنے آیا ہوں۔ تو میرے بزرگوں، اگر کوئی کہے اگر کوئی کہے کہ روح نکلتی تو ہم نے دیکھی تھی، آنکھیں ہم نے بند کی، کفن ہم نے پہنایا، غسل ہم نے دیا، دفنایا ہم نے، تو ہم نے تو زندگی والی کوئی بات دیکھی ہی نہیں۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وہاں پہ ایک مٹی کی ڈھیری بنی ہوئی تھی، مٹی کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ کوئی قاری صاحب سورۃ ملک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، وہاں پہ کوئی ہوا آنے جانے کا سسٹم نہیں تھا، وہاں پہ کوئی ہوا آنے جانے کا سسٹم تھا ہی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ صرف آواز آتی ہے، پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ لفظوں کی شناخت ہونے لگی، وہ قاری صاحب سورۃ ملک کی تلاوت کر رہے تھے اور بالکل ہی صحیح کر رہے تھے، کوئی زبر زیر کی غلطی نہیں، اور انہوں نے 2-4 آیت نہیں بلکہ پوری سورت مکمل کر ڈالی، پوری سورت مکمل کر ڈالی۔ تو میرے بزرگوں، اب جو لوگ تول کر دین ماننا چاہتے ہیں، جو لوگ تول کر دین ماننا چاہتے ہیں، ان سے پوچھو یہ کیسے مانو گے، یہ کیسے مانو گے کہ قبر میں بول رہا ہے تو زندہ ہے، زندہ ہے تو کھاتا پیتا کہاں سے ہے، زندہ ہے تو کھاتا پیتا کہاں سے ہے۔ تو صحابہ کرام جب جنگ سے واپس آئے تھے نا، تو صحابہ کرام نے آ کے میرے آقا کریم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آقا وہاں پہ مٹی کی ڈھیری لگی ہوئی تھی اور اس کے اندر سے کوئی قاری صاحب سورۃ ملک کی تلاوت کر رہے تھے اور بالکل ہی صحیح کر رہے تھے، اس نے صحیح پڑھا ہے، یقیناً اس نے 2-4 آیت نہیں بلکہ پورا پڑھا ہے۔ صحابہ، اس کی وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کی وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ صحابہ، وہ قاری صاحب دنیا میں کثرت سے سورۃ ملک کی تلاوت کرتے تھے، دنیا میں کثرت سے سورۃ ملک کی تلاوت کرتے تھے، اور قرآن پاک جس بدن میں اپنا نور ڈال دیتا ہے وہ قبر میں بھی چلا جائے وہ سورۃ ملک کی تلاوت کر سکتا ہے، وہ قبر میں بھی جا کے سورۃ ملک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ صحابہ، یہ میری امت کو بتانا سورۃ ملک کی بڑی پاور ہے، اور پڑھنے والے کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں، سبحان پڑھنے والے کے ساتھ قبر میں جاتی ہے، اور کوئی بڑے سے بڑا عذاب آنے والا ہو نا تو اس سے بھی کہہ دیتی ہے ہاتھ پیچھے چلا جا، اسے کوئی بڑے سے بڑا عذاب آنے والا ہو نا اسے بھی کہہ دیتی ہے ہاتھ پیچھے چلا جا۔ کیسے ہمیں والدین ملے حضور پاک کی صدقے سے، ہمیں یہ دعا دینے والے بزرگ ملے ہیں، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو درختوں کو بلائے اسے محمد
रसूल अल्लाह कहते हैं। जो खारे कुएं को मीठा करते उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो जाबर के बच्चों को जिंदा कर दे उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो जाबर की कटी हुई बकरी पर हाथ रख कर जिंदा कर दे उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो नाबीनों को पिलाई दे दे उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो मुर्दों को जिंदा कर दे उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो लामकाम पर जाता है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो अर्श पर जाए उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो जिब्राइल से आगे जाए उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका सफर सुभानल्लज़ी असरा हो उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका चलना ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद हो उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका देखना मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा हो उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। वन नज्म जिसका सफर आला हो उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो लावा पर जाता है और जब वापिस आता है तो जंजीर भी हिलती है, बिस्तर भी गरम बदलता है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी आमद पर घर की छत खुल जाती है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर उसकी अम्मा की खिदमत के लिए कभी हवा आती है, कभी आसिया आती है, कभी मरियम आती है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी आमद पे काबा झूमता है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी चौखट पर आदम की आदमियत शराफत की खैरात मांगती है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। नूह की शुजाअत जिसके घर की कनीज है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। बरकत से निजात पाता है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके बैठने पर खाना खत्म नहीं होता था हजरत अबू तालिब के दस्तरख़वान पर उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। काबा जिसका तवाफ करे उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। वो जिसने नबी अपने अपने अदवार में कलमा पढ़ाते हैं, लेकिन जब कलमा पढ़ने की बात आती है अपना कलमा तो सबको पढ़ाते हैं, लेकिन जब कलमा पढ़ने की बात आती है तो वो किसी और का नहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। नबी जिसका कलमा पढ़े उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्लाहु अकबर। नबी जिसका कलमा पढ़े वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्श पर जिसका नाम वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्श के पाए पर जिसका नाम वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत के दरवाजे पर जिसका नाम वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नूर की पुतलियों पर जिसका नाम वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिब्राइल अमीन को करार जिसके नाम से हुए वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम की तौबा कबूल हुई जिसके सदके से, जिसके नाम के सदके से वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 40 दिन जेल में रखे जेल में थे और जब जेल से बाहर निकले तो जिसके नाम के सदके से मिस्र का बादशाह बनाया, जिसके नाम के सदके से वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भूख में जिसका नाम लो भूख मिट जाए वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यास में जिसका चेहरा मुबारक देखो तो प्यास मिट जाए वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो जहन्नमी का हाथ पकड़ कर प्यार से देख ले तो जहन्नमी चंदी बन जाता है। तो मेरी सवारी कमजोर थी, बैठ जाती थी। काफिले वालों ने मुझे कहा हलीमा हम तेरे लिए रुक नहीं सकते, और वो मुझे छोड़ चल दिए। वो पहले पहुंचने के बाद उन्होंने मालदार घरानों के बच्चे ले लिए, और जब वो बच्चे लेकर वहां से चले फरमाया तब मैं अपनी ऊँटनी को लेकर
4 नफरी काफिला था। एक मेरा शोहर था, एक मेरा बेटा अब्दुल्ला जो मेरा दूध पीता था, एक मेरी बेटी सीमा। इस तरह से 4 नफरी काफिला था। जब मक्के की जमीन पर कदम रखता है, आने को तैयार न थे। आखिरकार जो लोग आए वो ले गए। हलीमा सादिया कहती है, फिर मेरी मुलाकात अब्दुल मुत्तलिब से हुई। मुझे पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ एक बच्चा है, एक पोता है। मैं जाऊं अब्दुल मुत्तलिब से मांग लाऊं। मेरी मुलाकात अब्दुल मुत्तलिब से हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा। पूछा, तेरा कबीला क्या है? किस कबीले से तेरा ताल्लुक है? मैंने कहा बनु साद से। कहा अच्छा, साद मतलब नेक, ताकि लोग हमारा मजाक तो ना उड़ाएं। हलीमा सादिया कहती है, मेरे शोहर ने मुझे खुशी खुशी इजाजत दी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चलो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हलीमा सुन ले, मेरा जो बच्चा है वो हर एक का दूध नहीं पीता। पहले मैं देखूंगा, अगर वो तेरा दूध पिएगा फिर तेरा सुपुर्द करूंगा। मैं यूं ही तेरे सुपुर्द नहीं करूंगा। हलीमा सादिया कहती है, मेरा सीना तो खुश्क था। मेरा बच्चा पूरी रात भूख से रोता था। मोहम्मद हमारे। हलीमा सादिया कहती है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत से बच्चों को दूध पिला चुकी हूँ, लेकिन इतना खूबसूरत बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। हलीमा सादिया कहती है, मैंने हाथ रखा तो हुजूर ने आंखें खोल कर मुस्कुरा दिया। सीना आपस में मिल गया, फिर मेरे सीने के अंदर दूध की नहरें जारी हो गई। हाथ उठाकर बोलो, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। मेरे बुजुर्गों पे हाथ रखकर सीना तान कर ये न कहना कि मोहम्मद शाद कर मेरा एहसान, शाद कर मेरा एहसान। मैंने तुझे दूध पिलाया, दूध ना पिलाती तू इस कदर जवान ना होता। क्योंकि माँ कभी कभी नाराज होती है ना, तो अपने बच्चे को कहती है भूल गया मेरा एहसान। दूध ना पिलाती तो मर जाता, दूध ना पिलाती तो बिलक जाता, दूध ना पिलाती तो तेरी हड्डियां इतनी मजबूत ना होती। मेरे अल्लाह को यह मंजूर हुआ था तो उसके हबीब पर कोई एहसान जताए। अल्लाह ने हलीमा को पहले खुश किया, फिर हुजूर की बरकत से दूध से भर दिया। क्यों भर दिया? ताकि हलीमा को पता चले कि हलीमा तू मेरे हबीब को नहीं पाल रही, मेरा हबीब तुझे पालता हुआ नजर आ रहा है। हाथ उठाकर बोल, मोहम्मद हमारे। या जिब्राइल सालों के अंदर अपनी उम्र बयान कि या जिब्राइल सालों के अंदर अपनी उम्र बयान करो। तो जिब्राइल ने फरमाया, नफ्सु आलम गैर अन्ना फिल हिजाब रब नजमनी यतरउ फी कुल्ली सबैना अल्फा सनफतिन मर्रत। सही तो नहीं बता सकता, सही तो नहीं बता सकता, पर इतना जानता हूँ जिब्राइल ने उस सितारे को 72,000 बार देखा है। तो मेरे आका करीम ने फरमाया, जिब्राइल अगर वो सितारा आज आपके सामने आ जाए तो पहचान लोगे? जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह पहचान लूंगा। तो मेरे आका करीम ने अपनी पेशानी मुकद्दस से दस्तार मुबारक उठाई तो जिब्राइल तड़प कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह सही सितारा तो था, या रसूल अल्लाह सही सितारा तो था, या रसूल अल्लाह सही सितारा तो था। तो सरकार ने फरमाया, जिब्राइल अल्लाह की कसम वो सितारा में मुस्तफा कि हम पर आज तक अपने 4-5 फुट के वजूद की हकीकत नहीं खुली। जिस अकल पर अपने 4-5 फुट के वजूद की हकीकत नहीं खुली, वो अकल वजूद मुस्तफा तक कैसे पहुंच सकती है? उस अकल की रसाई वजूद मुस्तफा तक कैसे हो जाती है? मेरा बुजुर्गों तवज्जो, एक बंदा मुझे कहता है कि तुम मिलाद मनाते हो। मिलाद मनाना वहाँ पर लिखा है,
میں نے کہا انکل میں آپ سے بحث تو کرنا نہیں چاہتا ہوں، 100 سوالوں کا ایک جواب۔ آپ کا سوال یہ ہے نا کہ میلاد کا منانا کہاں پر لکھا ہے؟ تو میں نے کہا جواب سن، میلاد منانا ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات دعا ہے، ہے، دعا ہے جو سنا ہے اللہ پاک دم فرما دیں سب کو۔ کرتا ہے اس نے لازمی بیان سننا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے اب آپ اپنے سر پہ جنہوں نے دم کروانا ہے، میری آنٹی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، بیٹھ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ فی استقبال الناس من المنزل۔ ٹھیک ہے مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت علامہ پروفیسر محمد نعیم اللہ